وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی عنایت، اس کے کرم سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک ہمیں آج اس نے نصیب فرمایا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی ساری برکات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ چند ایک ضروری باتیں ہمارے اسلام کے حوالہ سے، ایمان کے حوالہ سے اور معاشرتی حوالہ سے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ ہم اور لوگوں کی طرح آوارہ نہیں ہیں، بے قاعدہ نہیں ہیں، بلکہ ہم باقاعدہ ہیں، ہم پابند ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ میں مؤمن ہوں، مسلم ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کا ماننے والا ہوں۔ کوئی بھی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا گھر لے لیں، آفس لے لیں، کارخانہ لے لیں، فیکٹری لے لیں، کوئی ملک لے لیں، بڑے لیول پر ہر قوم نے، ہر طرح کے لوگوں نے اپنے ماتحت سسٹم کو چلانے کے لیے ضابطے، قوانین، اصول یہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ دفعات بناتے ہیں، مختلف قسم کے سزائیں اناؤنس کرتے ہیں کہ جناب اگر یہ ہوگا تو پھر یہ سزا، یہ ہوگا تو یہ سزا، یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ اس طرح کی چیزیں یہ لاگو کی جاتی ہیں معاشرے کو درست رکھنے کے لیے، ظلم زیادتی کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس پر عمل کروانے کے لیے اس کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے، جو بس دنیا کا ظاہری سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جس پاک ذات رب العالمین نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، کیا اس نے اس کائنات کا نظام بالکل ایویں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے نظام یہ دنیا بنا دی ہے، بس جاؤ رہو، پھر ایک وقت موت آئے گی تو واپس آ جانا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کائنات بنائی، کائنات کے نظام کو اس نے مکمل اپنے حکم کے تحت ترتیب دیا۔ سورج، چاند، ستارے، کائنات، آسمان، زمین، ہوائیں، دن رات، یہ ساری چیزیں اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان یہ میں نے تیری زندگی کے لیے بنائے ہیں، تجھے ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتفکرون، اس طرح کی کتنی آیات طیبات ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اپنے بننے کو دیکھ، اپنے اس مادہ کو دیکھ جہاں سے میں نے تجھے بنا لیا۔ بار بار ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک، جس سے بندہ جب سمجھدار بن جاتا ہے، سمجھ آتی ہے اس کو، تو پھر وہ شکرانے کے لیے جھک جاتا ہے، وہ سر جھکا لیتا ہے، واقعی میرے اوپر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک سوچ لے جائیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے کا وقت ہے، آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی بعثت مبارک سے پہلے کا وقت، اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ظلم، زیادتی ہر طرح سے اس وقت عام تھی، کوئی قانون نہیں ان لوگوں کے درمیان، بڑوں نے چھوٹوں کو دبا دینا، چھوٹوں نے اپنے آپ کو خودکشیوں کی طرف لے جانا، چھوٹوں نے اگر کبھی اٹھنا تو کسی کو قتل کر ڈالنا، خاندان کے خاندان قتل ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے میری عمر 13 سال کی تھی، آقا پاک فرماتے ہیں میری عمر 13 سال کی تھی، مجھے تب بھی یاد ہے کہ مکہ پاک کے جو بڑے بڑے لوگ تھے یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کئی لوگوں نے مل کر کہ ہم جو بڑے بڑے چند افراد ہیں ہم غریبوں کا ساتھ دیں گے، ہم ماروں کا ساتھ دیں گے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، کوئی ظالم اگر کسی کا حق مارے گا تو ہم اٹھ کر اس ظالم کا ہاتھ روک کر مظلوم کو اس کا حصہ دلوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس 13 سال والی عمر کے اندر یہ جو معاہدہ ہوا تھا میں خود اس کے اندر شامل ہوا تھا، میرے چچا جناب ابی طالب فرمایا مجھے ساتھ لے کر گئے، میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے باتیں ہوئی، اور بعد میں ایک اور معاہدہ طے پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب مدینہ پاک میں آپ تشریف آوری ہو گئی، شانوں کے ساتھ نبوت کی شان، پھر اسلام کا نظام نافذ ہو گیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس معاہدہ کا ذکر کر کے آج میرے پاس آ جائے، وہ معاہدہ جو میں نے 13 سال یا دوسرا معاہدہ 15 یا 16 سال کی عمر میں جو ہم نے کیا تھا اس کا کوئی ذکر کرے اور آج میرے پاس مدینہ پاک میں آ جائے اور آ کر کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وعدے میں شریک تھے، حالانکہ وہ وعدہ بڑوں نے کیا تھا، شریک آپ بھی تھے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے، تو اس معاہدے کی خاطر میرا حق دلوائیے،
آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہوا، میں آج بھی اس وعدے کی پاسداری کے لیے اس مظلوم کا ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیسا نظام دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے شروع میں لفظ بولا کہ ہم بے قاعدہ نہیں ہیں، ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم اللہ پاک کے تابع ہیں، ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کہ میں جھک گیا، اللہ تعالیٰ کو مان لیا۔ اسی اللہ پاک نے کائنات کو چلانے کے لیے، سسٹم کو درست رکھنے کے لیے پاک کتاب قرآن عظیم نازل فرمایا۔ یہ سارا منشور ہے کہ بندے نے، قوموں نے، ملکوں نے دنیا کے اندر نظام کیسے چلانا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، سب اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا۔ اور اس کی تشریح کے لیے، نافذ کر کے دکھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے آقا پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا نظام دے دیا، اور آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اسی دور کا ایک لمحہ کے لیے پچھلا وقت دیکھیے، آقا پاک کے آمد سے پہلے والا، جس سے میں نے ابھی کہا کہ اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اور جب حضور انور علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس کے بعد والا وقت دیکھیے۔ پہلے جو لوگ ظالم، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے، دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بدلی۔ ایک معلم بدلا، ٹیچر۔ پہلے ان کا ٹیچر کوئی نہیں تھا، وہ کسی بڑے کے ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے ٹیچر، معلم بنا کر ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو بھیج دیا، آپ جائیے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ایک نصاب دے دیا۔ وہ نصاب کیا تھا؟ قرآن عظیم، سلیبس، یہ پڑھو۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے ایمان کی جانب، توحید کی جانب، اصلاح کی جانب، تو آپ ان کو کون سا کلام سناتے تھے؟ آپ بولیے گا، کون سا کلام سناتے تھے؟ ان کو دعوت کیا دیتے تھے؟ اپنا قرآن، اللہ پاک کا قرآن، اور اپنی حدیث طیبات، یہی آپ ان کو سمجھا رہے تھے۔ تو اصل وہ قومیں جو جاہلیت کے اندر عجیب و غریب طرح کے معاملات کے اندر مبتلا تھی، جب انہوں نے اس نصاب کو، اس سلیبس کو فالو کیا، اس کے تابع ہو گئے، معلم کی بات ماننے لگ گئے، پیارے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے، اور صحیح طور پر اس کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لیا، تو وہی قومیں، وہی لوگ، وہی افراد ساری دنیا کی امامت کے حال بن گئے، ساری دنیا کے رہنما بن گئے، ساری دنیا ان کے نیچے جھکنا شروع ہو گئی۔ اب یہاں ایک پوائنٹ جو علامہ اقبال نے ہمیں اپنے دور کے اندر دے دیا تھا، اس کی طرف ہم غور کریں۔ یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے، شکوہ جواب شکوہ جو ہے نا، اس کا آخری شعر، اور ہم اس کو عام طور پر پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ معزز تھے، آپ پڑھیے گا، آپ سب کو آتا ہے یہ شعر، وہ معزز تھے زمانے میں، بولیے گا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، جب وہ مسلمان ہوئے، تابع ہو گئے، جھک گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شانوں سے نواز دیا، دنیا کے امام بن گئے وہ۔ اور پھر اپنے دور پر علامہ نے جب نظر ڈالی اور اپنا فرسودہ حال دیکھا، تو فرمایا ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہمیں اور لوگوں کے رویے اور اخلاق تو پڑھائے جاتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ سے معاذ اللہ ہمیں دور کر دیا گیا۔ آج ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، بہت زیادہ ضرورت ہے ہم اپنی ان بنیادوں پر اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو بھی مضبوط کریں، قرآن عظیم کی دعوت کو سمجھیں۔ قرآن عظیم کی دعوت وہ کسی ایک صرف ایک خاص فرد کے لیے نہیں ہے کہ تو بس یہ نماز پڑھ، روزہ رکھ اور جا اپنے گھر کو، بس کافی ہے تیرے لیے، اتنا ایسا نہیں ہے۔ قرآن عظیم یہ دنیا کے نظام کو ترتیب دیتا ہے، انٹرنیشنل لیول کا، بین الاقوامی، ساری دنیا کے قوموں کے نظام کو قرآن عظیم ترتیب دیتا ہے۔ اور ہمارے سامنے ساری ہسٹری موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی شیر خدا، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان لوگوں نے جب قرآن پاک کو نافذ کیا ہے
تو کافر لوگ بھی اسلام کے سائے کے اندر موج سے زندگی گزار رہے تھے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، خواتین اگر باہر جا رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، بچے جا رہے ہیں، بڑے جا رہے ہیں، قتل نہیں ہو رہا کسی جگہ پر، کسی ماں بہن کی عزت پر حملہ نہیں کیا جا رہا، کوئی ظالم کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کسی سے رشوت نہیں لی جا رہی، کسی سے سود کا کاروبار نہیں کیا جا رہا تھا، معاشرہ بھی امن میں سکون میں، نمازوں کے ٹائم مساجد بھری ہوئی ہیں، نمازوں سے ہٹ کے جناب بازار بھرے ہوئے ہیں، جو اس وقت کے قاضی القضا ہوتے تھے انہوں نے جا کر بازاروں کا چکر لگانا، جگہ جگہ جا کر ہر چیز کو چیک کرنا۔ لوگوں کے اندر دو چیزیں، ذمہ داری، ایک پوائنٹ ذمہ داری، اور دوسرا خوف، ڈر، ذمہ داری اور ڈر، یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو ہر بندے کے ذہن، دماغ، دل، ضمیر کے اندر راسخ ہو گئی تھی۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں نہ نبھایا تو مجھے ڈر ہے، جج پوچھے گا، حکومت پوچھے گی، خلیفہ وقت پوچھیں گے، اسلام پوچھے گا، میرے رسول پاک ناراض ہو جائیں گے، میرا اللہ وحدہ لا شریک ناراض ہو جائیں گے۔ دلوں کے اندر تقوی، طہارت، پرہیزگاری، دل شیشے کی طرح صاف ستھرے ہو گئے ان لوگوں کے، اور ایسے اسلام کے تابع ہو گئے جس طرف کو یہ صحابہ کرام اپنا رخ کر دیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے ایریے والے لوگ اسلام کی رحمت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ آج ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو ایمان کے لیول پر بھی، اپنے آپ کو فرد کے لیول پر، اکیلے تنہا گھر کے لیول پر بھی، اور اپنے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ معاشرتی لحاظ سے رشتہ داروں سے ہٹ کر جو سماج کے اندر ہمارے آس پاس لوگ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ وہ خوف، وہ ذمہ داری، وہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر ہمیں آج کے دور میں حوصلہ لانے کی بھی بڑی ضرورت ہے، بڑا حوصلہ، پہاڑوں سے بڑا حوصلہ چاہیے آج کے دور میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ سنورے، ہر بندے کو اپنے گھر سے لے کر جہاں کہیں بھی ڈیوٹی دے رہا ہے اپنی ذمہ داری کو بھی نبھانا چاہیے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، ابھی آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، تو کافر لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، صادق اور امین ہے۔ 40 سال نبی ہونے کا اعلان فرمانے سے پہلے کے 40 سالہ زندگی ان کافروں نے دیکھی، اور انہوں نے اپنے آپ سے ہر ایک بندے سے یہ گواہی لی کہ بتاؤ ان کے بارے خیال کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم علیہ السلام یا جھوٹ بول جائیں یا معاذ اللہ دیانت داری کے اندر کمزوری آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے بڑے کافروں سے کہا گیا تم پھر ان کی دعوت کیوں نہیں مانتے جب وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ سارے کافر کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں یہ سچ بولتے ہیں، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسا کردار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایسا اخلاق دیا، ایسی امانت داری ان لوگوں کو دی، باوجود انکار کے ان کی زبانوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ معاذ اللہ جھوٹے ہیں، ایسا نہیں۔ اور جب ہجرت فرمائی ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ بھائی سارے یہ واقعہ جانتے ہیں، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک شیر خدا سے کیا فرمایا تھا؟ میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر رہا ہوں، اے علی یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں، یہ امانتیں ان لوگوں کی ہیں، یہ امانتیں ان کو لوٹا کر تم بھی مدینہ پاک تشریف لے آنا۔ وہ امانتیں کن کی تھیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ کلمہ نہیں پڑھتے، توحید پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن اپنی امانتیں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ اگر ہم کلمہ نہیں پڑھ رہے تو وہ مانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں اس معاملے میں، ان کی دعوت نہیں مان رہے، اپنی انا، اپنی تکبر کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ مانتے تھے کہ اگر ہماری کلمہ پڑھیں گے تو ہم تابع ہو جائیں گے، سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری کرسیاں چھن جائیں گی ہماری، لیکن یہ بھی مانتے تھے کہ اگر کہیں پر ہمارا مال محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے لوگوں پر یقین کوئی نہیں تھا ان کو، ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کو یقین تھا۔ کیسی شان ہے! ہم اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے میرے پیارے بھائیوں، تو ہمیں ذمہ داری کو بھی سمجھنا چاہیے،
اپنے اخلاق کو بھی سمجھنا چاہیے. پوری سیرت طیبہ کھنگال کے دیکھیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کبھی یہ نہیں ملے گا کہ معاذ اللہ آپ نے کسی بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی ہلکا جملہ کوئی ہلکا لفظ بھی ارشاد فرمایا. حالانکہ ان لوگوں نے تکالیف دینے کی حد کر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی بھی کوئی برا جملہ برا لفظ نہیں نکلا, گالی نہیں نکلی. آپ نے کبھی شور نہیں ڈالا, کبھی واویلا نہیں کیا. اما جان فرماتی ہیں جیسے عام لوگ بازاروں میں اونچا اونچا بولنا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کو آواز دینی ہو تو اوئے اوئے گل سنی اوئے اوئے فلاں ہے. ہماری اما جان فرماتی ہیں میں تمہیں بتاؤں تمہارے پاک نبی کی شان, تمہارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا پاک تو بازار کے اندر بھی اونچا بولنے والے نہیں تھے. بازاروں میں بھی آپ اونچا نہ بولتے تھے. ہاں اگر کبھی آپ نے اونچا ارشاد فرمایا ہے تو منبر پر بیٹھ کے جب کبھی لوگوں کو سمجھانا ہوتا, اللہ پاک کے غضب سے جب ڈرانا ہوتا تھا تو حدیث طیبات میں آتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی سرخ ہوا, غضب میں غصے میں, آواز مبارک بھی بنسبت پہلے سے اونچی فرمائی تاکہ لوگ اللہ پاک کے غضب سے ڈرے اور اپنے آپ کو آوارہ نہ سمجھے, اللہ پاک کے تابع ہو کر میرے فرمان کے تابع ہو کر رہے تاکہ ان کی زندگیاں سنور جائیں. تو وہ جو آواز اٹھی ہے وہ بھی بلندی تھوڑی آئی ہے تو وہ بھی لوگوں کو سنوارنے کے لیے, آوارگی سے روکنے کے لیے. یہ چیزیں ہمیں بڑے شائستگی کے ساتھ سمجھنی چاہیے. میں یہ جو باتیں آپ بھائیوں کے سامنے کر رہا ہوں یہ میں خاص طور پر دو وجہ سے کر رہا ہوں. ایک میاں بیوی کا نظام. ہمارے یہ جو نئے نئے بچے اٹھ رہے ہیں نا, جوان ہو رہے ہیں, یقین جانیں بڑی پریشانی کا سامنا ہے. والدین نے ان کے لیے اہتمام کر دیا شادیوں کا, مکان اچھے بنا دیے, گاڑیاں اچھی لے کر دے دیں, رہن سہن کھانے پینے کا والدین نے ان کو بڑا اچھا ترتیب کے ساتھ سسٹم دے دیا, لیکن کمی رہ گئی تربیت کے اندر. ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی باتیں آ رہی ہیں, تربیت میں کمی رہ گئی, میاں بیوی کی حد کو نہ پہچان سکے, میاں بیوی کی حدود کیا کیا ہے وہ نہ بیان کی جا سکی, تربیت نہ دی گئی. عورت کی عزت نہیں سکھائی گئی, ماں کی عزت نہیں سکھائی گئی, بہن کی عزت نہیں سکھائی گئی. عام معاشرے کی عورت کی عزت ان لوگوں کو, ان بچوں جوانوں کو نہیں سکھائی گئی جو آوارگیاں کر کے کسی کی ماں بہن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم آپ نے فرمایا کہ اپنی نظریں بھی جھکا جاؤ, جب غیر عورت کو دیکھو چاہے پردے میں آتا دیکھو پھر بھی نظریں جھکا جاؤ. جدید دور ہے پیارے بھائیوں, سوشل میڈیا, ہر بندے کے پاس موبائل کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے. خوف الہی, اللہ پاک کا ڈر, موت کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ڈر, یہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گا تو کافی ساری بےہودگیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. اس پوائنٹ پر سمجھیے میرے پیارے بھائی, جوانوں کو میاں بیوی کے حقوق سکھائیں, پڑھیں, آقا پاک کی شادی شدہ جو لائف ہے ہمارے آقا پاک کی اس کو سمجھیں, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا, کیسے اٹھنا, کیسے بیٹھنا ہے اس کو سمجھیے. دوسرا میسج, ماں باپ کے ساتھ بھی اس وقت بدتمیزیاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر, وہ والدین نے خود نہیں سکھائی. اگر والدین نے بچپنے سے جب گاڑیوں کا, گھروں کا اور پلاٹوں کا اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں فیسیں بھر بھر کے ان کا اہتمام کیا تھا, اگر وہاں یہ اہتمام کرتے اپنے لیے اچھے مدرس کا, اچھے ٹیچر کا, اچھی صحبت کا, اچھے دوستوں کا اپنے بچوں کے لیے, تو پھر ان بچوں کو والدین کا ادب و احترام بھی آنا تھا, ان کے اندر سلوک ہونا تھا, بولنے کا سلیقہ ہوتا تھا. یہ آج بدتمیزیاں بچے والدین سے کر رہے ہیں, یہ ڈراموں سے سیکھ کر, فلموں سے, ادھر ادھر سے غلط چیزیں سیکھ کر یہ والدین رو رہے ہیں. یقین جائیں میڈیا کا دور ہے پیارے بھائیوں, بڑی احتیاط. آپ خود بھی, اپنے بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائیں. ایک والد اور ایک والدہ جتنے فکر مند ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے متعلق اتنا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یقین جانیے, میں بڑے درد کے ساتھ الفاظ کو روک روک کر یہ پیغام دے رہا ہوں آپ بھائیوں کو, اپنے بچوں پر نظر رکھیں, موبائل پر پابندی لگائیں, رات کے ٹائم ایک فکس ٹائم کر لیں, 9 بجے کے بعد, 8 بجے کے بعد, 10 بجے کے بعد کوئی سٹڈی ہے, کوئی پڑھنا ہے, بس ٹھیک ہے جناب, اس سے پہلے پڑھیں. والد والدہ کو چاہیے بچوں سے موبائل واپس لیں, اپنی نگرانی میں رکھیں, بچوں سے کہیں چلو کلمہ شریف پڑھو, آیت الکرسی شریف پڑھو,
آخری دونوں کل شریف پڑھ کے اللہ پاک کو یاد کر کے سو جاؤ، آرام کرو، چلو بچوں کو سلاؤ۔ جس طرح چھوٹے بچوں پر ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے تھے، آج بھی ضرورت ہے، نگرانی کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ بچہ ہمارا وہ آوارگی کے اندر مبتلا ہو جائے اور بعد میں ہمیں شٹ اپ کی کالیں دے رہا ہو، آپ چپ کر کے جاؤ، اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو بھی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمانے والی شان ہے، جس بندے نے دیکھنا ہو کہ رب اس سے راضی ہے، وہ بندہ دیکھے کہ کیا اس کا باپ اس سے راضی ہے۔ اگر تو والد راضی ہے تو سمجھ جائے کہ رب بھی مجھ سے راضی ہے، اور فرمایا کہ جس کا والد ناراض ہے وہ سمجھ جائے کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے۔ کوئی سخاوت، کوئی دنیا کا نیکی والا کام، کوئی کام نہیں آئے گا جس بچے نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہوگا۔ ہر گھر کے اندر جنت کا دروازہ آقا پاک فرماتے ہیں، ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر جنت کا درمیانی دروازہ موجود ہے۔ تعجب میں پوچھا گیا، حضور ہر گھر کے اندر دروازہ جنت کا؟ جنت کا دروازہ ہر گھر کے اندر؟ آپ نے والد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ والد ہی تو جنت کا دروازہ ہے، اور کون سا جنت کا دروازہ ہے؟ یہ والد ہی تو ہے جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ جو اپنے والد کو راضی کرے اپنے گھر کے اندر، سمجھے اس نے جنت کا درمیانی دروازہ اپنے لیے کھلوا دیا ہوا ہے۔ اور ماں کے لیے فرما دیا کہ اللہ پاک نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہوئی، تو جنت جہاں جدھر ماں جا رہی ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے، ماں سو رہی ہے، ماں اٹھ کے چل پھر رہی ہے، جدھر جدھر ماں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت موجود ہے۔ مطلب ہے کہ ان دونوں کا ادب کریں، احترام کریں، اس نے سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ اوئے توئے کر کے مت بولیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ پاک پیارے حبیب ہمیں سکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں۔ کیا ہے آخری پیغام میرے آج کے درس کا؟ چیزیں میں نے کافی نوٹ کی تھی لیکن وقت کی مناسبت سے، اولاد کی تربیت پہلے نمبر پر میں نے عرض کیا ہمارا ایمان اور ہمارا سلیبس قرآن عظیم صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے بھی نازل نہیں ہوا قرآن پاک، اور صرف پڑھنے کے لیے بھی نازل نہیں ہوا کہ پڑھتے ہی جاؤ پڑھتے ہی جاؤ۔ قرآن عظیم نازل ہوا ہے، اس کو سمجھو، پڑھو، سمجھو، پھر پڑھ کر اس پر عمل کرو، سمجھ کر عمل کرو، تب جا کے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، جو میں نے شروع میں پیغام دے دیا، ہمیں اس پر بھی غور چاہیے۔ پھر آخری آج کا ایک خاص پیغام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ فرمایا تم ان سے جوڑتے رہو، تم ان سے صلح کرتے رہو، تم ان سے جوڑتے رہو، تم صلح کرو، تم صلح کرو، تم صلح کرو۔ وہ پھر آگے حضور میں ذرا ماڑا ہوں، ماڑا غریب آدمی ہوں، وہ آپس میں پیسے والے 4-5 گھرانے مل جاتے ہیں، مجھے پھر دبا دیتے ہیں، ہر بات پہ میں ہی قصوروار ہو جاتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ پاک کا رسول ہوں، میں تمہیں فرما رہا ہوں وہ مل کر تجھ سے توڑے، میں اللہ پاک کا رسول فرما رہا ہوں تو پھر بھی جا کر ان سے صلح کر لے۔ حضرت حضور کتنی بار صلح کروں، کیا ہوگا اس طرح سے میری عزت خاک میں مل رہی ہے، ان کے سامنے میری وقت ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تو صلح کرتا رہے، ان کی نظروں پر غور مت کر، اللہ پاک کی بارگاہ میں تیرا مقام بلند ہوتا جائے گا۔ اس حد تک فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر جو لڑے ہوئے ہیں، بہنوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی بھائی بھائیوں کے ساتھ نہیں بول رہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک ایک برتن کے اندر نوالے کھایا کرتے تھے، ایک ایک برتن کے اندر روٹیاں کھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو منہ بھی ڈال دیتے تھے بھائی بہنیں رل کے۔ آج سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، دانش آ گئی، جناب میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یہ ہوتا کون ہے، یہ کون ہوتا ہے، یہ کون ہوتا ہے، قسمیں اٹھا ڈالی، مرنے پر بھی منہ نہیں دیکھو بھائی اس کا۔ کیسے انا آ گئی، کیسا تکبر آ گیا، کیسا غرور آ گیا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے کتنا ظلم کیا تھا۔ جب کعبہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر ایسے ہاتھ مبارک رکھ کے کھڑے تھے، میں آ گئی لوگوں بتاؤ میرے بارے کیا خیال ہے۔ سارے کہنے لگے حضور ہم نے ہمیشہ آپ کو رؤوف اور رحیم پایا ہے، آپ مہربان ہیں، آپ بڑی شفقت والے ہیں، ہم نے ہمیشہ ایسا ہی آپ کو پایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جو بھی کیا میرے ساتھ، جاؤ میں نے رب کے لیے تم سب کو معاف فرما دیا، میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ کیوں کیا، کیوں کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، آج میں وہ تمہیں فرما رہا ہوں، جاؤ میں تم سے پوچھتا بھی نہیں کیوں کیا، میں نے تمہیں سب کو معافی دے دی۔
ہمارے آقا پاک نے یہ کردار ہمیں دیا ہے میرے پیارے بھائی، آپس میں مل کر رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، رشتوں سے ہٹ کر بھی ہم جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے، بھائی مسلمان کا بھائی ہونے کے ناطے نہ زبان سے تکلیف دیں نہ ہاتھوں سے تکلیف دیں، ایسے محبت کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ جب اکٹھے مل کر رہیں گے، یونٹی کے ساتھ رہیں گے، ذہن ایک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشوت کے اندر کمی آئے گی، سود کے اندر کمی آئے گی، ایک دوسرے کا فکر آئے گا، ایک دوسرے کا دل کے اندر درد آئے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کسی کا حق مار کر ہم اپنے بچوں کے پیٹ نہیں پالنے والے بنیں گے۔ فکر یہ ایسی چیز ہے، ڈر ایسی چیز ہے، خوف ایسی چیز ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں آنے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں ایسے بندے کو دو دو جنتیں عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں خاص مسئلہ ذرا سن لیں، ہمارے یہ بزرگ جو کچھ افراد کرسیوں پر بیٹھے ہیں، رات کے ٹائم کافی یہ ہوتا ہے، میں ایک مسئلہ عرض کرنے لگا۔ کرسی پر بیٹھنے کی اجازت اس شخص کو ہے جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ، کسی کا راڈ ڈلا ہوا ہے گھٹنوں کے اندر، ٹانگوں کے اندر، کوئی ایسا مسئلہ کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، یا اگر سجدے میں چلا جائے تو اٹھ ہی نہیں سکتا، وزن کا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی طبیعت سے واقف ہے، جو بندے کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ واقعی زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کرسی پر بیٹھے۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہے جو زمین پر بیٹھ سکتا ہے چار زانوں چونکڑی مار کے بھی، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا، مسئلہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، سجدہ نہیں کر سکتا لیکن زمین پر بیٹھ سکتا ہے، تو ایسے بندے کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر بیٹھے۔ اصل جو نماز کی عاجزی ہے، مقصد عاجزی، وہ زمین پر بیٹھنے میں ہے، کرسی تو مجبوری ہے، عذر ہے انتہائی درجے کا، آخری درجے کا۔ اس کے اندر دو وجہ ہیں، جو بندہ سجدہ نہیں کر سکے گا ظاہر ہے وہ اشارہ کرے گا، تو اشارے کرنے کی طاقت ہے، زمین پر بھی بیٹھ سکتا ہے، زمین پر بیٹھ کر جب اشارہ کرے گا تو اس کا اشارہ وہ سجدے کے زیادہ قریب ہوگا، زمین پر اصل سجدہ زمین پر ہے، جب بیٹھ کر وہ اشارہ کرے گا تو اس کا اشارہ وہ زمین کے زیادہ قریب ہے، اور جب کرسی پر بیٹھا ہے تو اب یہاں سے اگر وہ اشارہ کرے گا تو اس کا اشارہ وہ زمین سے بہت بلند ہو جائے گا۔ تو اگر عذر آ گیا ہے تو جتنا ہم اصل کیفیت سجدے والی اصل کیفیت کے اصل حالت کے قریب جا سکتے ہیں، ہم نے اتنی ہی کوشش کر کے اصل حالت اور اصل نماز کے قریب جانا چاہیے۔ سجدے کے اندر اصل طاقت رکھی گئی ہے، ساری نماز کی روح وہ ہماری سجدے کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہ آج کل کافی دوست اب نئے بھی آتے ہیں، میرے پاس اگر ایک بندہ آیا تھا وہ ایئرپورٹ کے سامنے سے، تو میں زمین پر بیٹھ گیا، وہ بھی میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا، ہم نے کھانا کھایا، یہ رمضان شریف سے پہلے کی بات ہے، ہم نے کھانا کھایا، پھر تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم نے بات چیت کی، کوئی خاص مسائل تھے، تو وہ زمین پر بیٹھا رہا میرے ساتھ، میں بھی بیٹھا رہا، گفتگو ہی، نماز عصر کا ٹائم ہوا، میں یہاں پر آ گیا، تو یہاں میں نے دیکھا کہ وہ بندہ آ کے کرسی پر بیٹھ گیا، ساری نماز اس نے پڑھی کرسی پر بیٹھ کے، تو میں پھر نماز کے بعد فارغ ہو کے جا کے میں اس بھائی سے ملا، میں نے آپ کرسی پہ کیوں بیٹھ گئے؟ کہنے لگے کہ میری کمر کے اندر مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یہاں آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہو میرے پاس، تو مجھے آپ بتا دیتے اگر واقعی عذر تھا تو میں بھی کرسی پہ ہو جاتا کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اب غور کیجئے گا بندے کا مائنڈ، سوچ، جی وہ چونکہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ چونکہ زمین پر بیٹھ گئے تو میں نے بھی کہا چلو تھوڑی برداشت کر لیتا ہوں، میں بھی زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میں نے پھر بڑا اس بات کو فیل کیا، یار میری خاطر تو نے مجھے محبت دی، ادب دیا، جو بھی تو نے پیار دیا، اچھا کیا، میری خاطر اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اصل عبادت کی خاطر آپ 5 6 7 منٹ زمین پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس بندے کو واقعی سمجھ، ناراض نہیں ہو، بزرگ آدمی تھا، اس نے کہا یار مینو آج تک کسی بندے نے اے والی گل سمجھائی ہی نہیں، میں تو جگہ جگہ جاتا ہوں اسی طرح کرتا ہوں، مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ مجھے ایک چیز فیل آئی کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ سمجھ رہے ہوں کہ یار اس میں مسئلہ بڑا کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ہے، جو بھائی زمین پر بیٹھ سکتے ہیں چونکڑی مار کے، اگر سجدہ نہیں بھی کر سکتے تو وہ اس انداز میں بیٹھیں تاکہ ان کی اثر عبادت پوری رہے صحیح انداز میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔